السلام علیکم جی۔ ایک ایسا واقعہ میڈیکل سائنس میں ایک یوں کہیے کہ بہت بڑا واقعہ آیا، انقلاب ہو گیا اور اس پر ہم بولنے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ ہم کنفیوزڈ ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ سور کا دل، ایک ٹیم نے میری لینڈ میں امریکہ میں ایک پیشنٹ کو جو ہیومن تھا، ظاہر ہے اس کے سینے میں سور کا دل، وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ سور تھا، اس کے جو دل کو جینیٹیکلی، اب اس کی وہ سائنٹیفک اس کی تشریح کیا ہے، اس کے لیے آپ ظاہر ہے کہ خود ریسرچ کر لیجئے کہ اس کس طرح سے اس کو جینیٹیکلی، میں اگر اس کو یہاں تفصیل بیان کرنا شروع کروں گا تو اگلا 20 منٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل ہو جائے گی بات، لہٰذا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جینیٹیکلی اس کو موڈیفائڈ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو اس قابل بنایا گیا، کیونکہ ادروائز اگر سور کا دل ویسے ہی انسان میں لگا دیا جائے تو ہیومن باڈی اس کو ریجیکٹ کر دے گی اور دوسری کمپلیکیشنز آ جائیں گی۔ تو پہلے اس کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ انسانی جسم کے ساتھ یعنی کام کر سکے۔ اچھا، اب یہ جو ٹیم ہے جس نے یہ کام کیا، ان میں ان کے روح رواں ایک پاکستانی ڈاکٹر، کراچی کے ڈاکٹر محمد منصور محی الدین ان کا نام ہے، اور انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا اس ایجاد میں، اس ڈیولپمنٹ میں، جو کہ ایک بہت بڑی یوں کہیے کہ اس کا اندازہ ابھی تک ہے نہیں لوگوں کو۔ یہ 2 یا 3 سال میں جب یہ پریکٹس جب یہ آ جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی یعنی کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پوچھیے، جن کے پیارے اس دل کی بیماری کے ہاتھوں بے بسی سے جاتے ہیں۔ 1,06,000 بندہ تو صرف امریکہ میں اس وقت ویٹنگ لسٹ پہ ہے، یعنی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ۔ یہ شخص جس نے حامی بھری تھی اس تجربے کے لیے، امریکہ میں جو ڈرگ جو ریلیٹڈ یعنی جو صحت کی جو اتھارٹیز ہیں، یعنی ریگولیٹری اتھارٹیز، انہوں نے ایک اسپیشل پرمیشن دی تھی اس کیس کے لیے۔ اب آگے لیجسلیشن ہوگی، مطلب ظاہر ہے کہ اس کو اب کتنا کامن کریں گے، کیسے کریں گے، اب یہ ہوگا، اب اس کا طریقہ کار طے البتہ ہوگا۔ امریکہ سے یہ شروع ہوگا، یورپ، ظاہر ہے پوری دنیا میں آئے گا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بھی آئے گا۔ اچھا، ہم اس پر بیسیکلی کیوں گریز کر رہے ہیں؟ میں خود بھی خاموش بیٹھا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس پہ کیا بات کرتے ہیں، تو خاموشی رہی۔ خوشگوار حیرت اس بات پہ ہوئی کہ ایک دم حرام کا فتویٰ نہیں آیا۔ خوشگوار اس یعنی حیرت اس بات پہ ہے کہ ابھی تک کراچی میں ڈاکٹر محمد منصور محی الدین کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکلنا شروع ہوئے۔ ابھی تک ڈاکٹر منصور کو دائرہ اسلام یا پاکستان کے دائرے سے خارج نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے جیسے معاشرے سے میں توقع کر رہا تھا کہ شاید ایک کمپین ہی پوری کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یعنی ہمارے کسی آدمی کو یا خاتون کو مغرب اگر عزت دے دے یا وہ کوئی ایسا کام کر جائے جو ایک گلوبل سویلائزیشن کو بڑھانے والا ہوتا ہے، کنٹریبیوٹ کرے انسانیت کے لیے، یعنی چھوٹے دائروں سے باہر نکل کے انسانیت بگ پکچر یعنی کنٹریبیوٹ کرے، تو ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ غدار ہے۔ یعنی مغرب جس کو عزت دے دے، اب ملالہ یوسفزئی تو ایک خاتون ہے، لڑکی ہے بیچاری، احمدی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے نفرت ہے کیونکہ اس کی دنیا نے عزت کی ہے، لہٰذا ہم میں سے تو ہو نہیں سکتی۔ ہاں، ملالہ بھی کھڑے ہو کے چاقو چھریاں لہراتی اور 2-4 جذباتی نعرے جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہوتا اس طرح کی باتیں کرتی اور ایک اور عافیہ صدیقی بن جاتی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہماری بہن ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بیٹی بہن جو ہے وہ جیل میں پڑی رہے گی، خود یعنی اپنا زندگی گزارتی ہیں۔ ہمارا ہیرو یا ہیروئن وہ ہوگی جو ذلیل و خوار ہو کے جیلوں میں مغرب کی چلا جائے، وہ ہمارا ہیرو یا ہیروئن ہے۔ کوئی ایسا فرد جو آگے بڑھ کے ہاتھ تھامے اور شولڈر شولڈر ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ترقی کا کام کرے، وہ ہم میں سے ہوتا ہی نہیں، ہمیں شک ہو جاتا۔ لیکن anyway بہت شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک اس طرح کے فتووں سے محفوظ ہیں۔ غامدی صاحب جیسا بندہ بھی، یعنی میں جاوید احمد غامدی کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان کو فالو کرتا ہوں، لیکن اس موضوع پر میں انتظار کرتا رہا کہ وہ کیا کہیں گے، اور انہوں نے کہہ دیا، لیکن وہ بھی چکرا گئے اور انہوں نے مطلب ہے کہ بات کو لپیٹ اس طرح سے دیا کہ اگر مجھے اس طرح کا چوائس ملے، یعنی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کا چوائس ملے تو میں پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا پسند کروں گا، بجائے یہ کہ میں سور کا دل اپنے سینے میں یعنی کر لوں۔ تو خیر، غامدی صاحب کی اپنی چوائس ہے، میں غامدی صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن اس کا جواب اتنا ضرور دینا چاہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ آپ پہ یہ یا کسی پہ بھی یہ نوبت آئے، لیکن جب یہ آ جائے گی، اگر آ گئی، تو یہ فیصلہ کہ کون سا دل ہوگا یہ آپ کے بیٹے فیصلہ کریں گے، آپ کی فیملی فیصلہ کرے گی، آپ نہیں کریں گے۔ اور جان بچانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ایک انسان یعنی جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کا بیٹا، جس کی بیوی، جس کا شوہر، وہ اس کرٹیکل کنڈیشن میں ہو اور ڈاکٹر یہ بتا دے کہ آپ کا دل ریپلیس ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ موت ہی ہے، اب آپ مرنے کی تیاری کر لیں کیونکہ دل اویلیبل نہیں ہے۔ اب دل ایسی چیز نہیں ہے جو آپ جا کے مارکیٹ سے خرید لائیں۔ اچھا، اس کا پھر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سپر رچ ہوتے ہیں، وہ عرب میں بیٹھے ہوں، جاپان میں بیٹھے ہوں، رشیا میں بیٹھے ہوں، وہ پھر یہ تھرڈ ورلڈ ممالک، بنگلہ دیش، بھارت، انڈیا، افریقن کنٹریز، یہاں بچے ہوں، بڑے ہوں، ان کو اغوا کروا کے پورے مافیا کے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ کے لیے۔ پاکستان میں تو بہت ہیں،
کڈنی ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، ہارٹ کا، یعنی کیا ہوگا؟ وہ ایک بچہ اغوا کرے گا، غریب کو اغوا کرے گا، اسے قتل کرے گا، دل نکالے گا، بہت مہنگے داموں بلیک مارکیٹ میں وہ بک جائے گا، اور امیر آدمی کو دل لگ جائے گا، ہیومن ہارٹ۔ امیر کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ مڈل کلاس آدمی یا جو سپر رچ نہیں ہے، صرف رچ ہے یا نیچے کا ہے، وہ کہاں سے دل خریدے؟ کسی کو قتل کروائے، قتل کروا کے اس کو دل نکلوا کے، یعنی دوسرا طریقہ تو یہی ہے نا، طاقتور تو یہی کرے گا نا بھائی۔ آپ کے خیال میں اس کے سینے میں جو دل ہے وہ مر رہا ہے، تو وہ یعنی کیا قتل نہیں کروائے گا؟ طاقتور، پیسہ، یعنی بے رحمی، یہ سب کچھ جب ملیں گے تو کسی غریب کی شامت آئے گی۔ یہی ہو رہا ہے۔ اس مارکیٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس بیماری، یعنی آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا کام ہوا ہے کہ اس نے ایک سور کے دل کو جینیٹیکلی موڈیفائی کر کے ایک انسان کے دل میں ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ کتنے ہزاروں لاکھوں بے گناہ معصوموں کی جان بچی ہے، جن کو اغوا کیا جانا تھا، جن کو قتل کر کے ان کے دل نکالے جانے تھے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں۔ اس نے ایک آپشن دیا، اس پوری ٹیم نے، ظاہر ہے ایک اکیلا آدمی کچھ نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر منصور اس ٹیم میں شامل تھا۔ یہ ہمارے لیے پرائیڈ کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ اور جہاں تک رہی فتووں کی بات، اس میں آپ کو 2 گزارشات کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب پہلی مرتبہ یہ اسٹریٹ لیمپ جو لائٹ لگی نا، اسٹریٹ لیمپ، تو چرچ نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ نے جو رات بنائی ہے یہ اندھیرے کے لیے بنائی ہے، جو شخص اللہ کے نظام میں گڑبڑ کرتا ہے اور یہ لائٹ جلانے کی کوشش کرتا ہے، یہ واجب القتل، اس کو مار دو۔ جس آدمی نے یہ کہا کہ یہ سورج نہیں ہے جو زمین کے گرد گھوم رہا ہے، یہ زمین ہے جو سورج کے گرد گھومتی ہے، اس کو بھی موت کی سزا، کہ یہ تو خدا کے بنائے ہوئے، مطلب یہ آپ کو مذہب کی بات بتا رہا ہوں، کرسچینٹی۔ ہمارے ہاں کی تاریخ یہ ہے کہ انسان کو انسان سے جب خون منتقل ہوا تو ہمارا پہلا فتویٰ حرام کا تھا کہ یہ حرام ہے۔ ایک خون انسان کے جسم سے دوسرے انسان کے جسم میں انتقال خون ہو جانا، یہ ہمارے، آپ دیکھ لیجئے، حرام قرار پایا۔ فوٹو کاپی کی مشین حرام قرار پائی۔ لاؤڈ سپیکر، ہندوستان کے بڑے جلیل القدر علماء نے ان کو، یعنی لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے، یہاں تک، یعنی مخالفت معمولی درجے کی نہیں ہے، یہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے، یہاں تک مطلب ہے کہا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ خود یہ جو انتقال خون، یہ جو اسکیننگ کی مشینیں ہوتی ہیں، اسکین کرنے والی، یہ بھی حرام قرار پائی تھیں۔ ایکس رے کی مشین ہے، ان کو بھی حرام، یہ بھی حرام ان کو قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ جو برن وکٹمز ہوتے ہیں نا، یعنی جن کو جل جاتا ہے جن کا جسم، ان کے جو ان کو علاج کیا جاتا ہے، ان کو جو کھال لگائی جاتی ہے، اس میں بھی سور کی کھال کا استعمال ہو رہا ہے۔ آج سے نہیں، 40 سال سے ہو رہا ہے۔ 40 سال سے دنیا بھر میں برن وکٹم جو یعنی جلتے ہیں، ان کو ان کا مرہم لگانے کے لیے ان کی کھال جو لگائی جاتی ہے، اس میں بھی سور کی کھال کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر خواتین خاص طور پر اس بات پہ انہوں نے غور شروع کر دیا نا کہ جو میک اپ وہ کرتی ہیں، اپنے چہرے پہ لگاتی ہیں، ان میں سور کے جسم کے کس کس حصے کا استعمال ہوا ہے، تو شاید وہ لپسٹک لگانا بھی چھوڑ دیں اور میک اپ کرنا بھی چھوڑ دیں۔ اگر اس طرح سے آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے تو سور کھانا حرام ہے، حرام ہے، ختم ہوگی بات۔ تو جب بھی ہم ریلیجن کو اٹھا کے یعنی سائنٹیفک اور اس طرح کی کام کرتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ کام ہی غلط ہے۔ ریلیجن جو ہے اس کے تمام تعلق آپ کی مورل یعنی ویلیوز سے ہے، پاکیزگی سے ہے، طہارت سے ہے۔ دنیا ایک، جب ہم اس میں ڈبے میں بند کر کے، تو پھر ہم تاریخ کے ہر موڑ پہ مار کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ہوا نا، مار ہی کھائی نا۔ اب یعنی آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ میں، بائی دا وے، یہ جو سعود کے علاوہ قبائل تھے، یہ جب تیل کی ایکسپلوریشن شروع ہوئی ہے نا زمینوں میں، تو وہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا قرآن اور سنت میں تو کہیں اس طرح کا ذکر ہی نہیں ہے کہ حجاز مقدس کے نیچے اس طرح کے خزانے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے نیچے تیل کے خزانے ہوں زمین کے نیچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہ ہو، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہی نہ ہو؟ اور ہم کیسے یہ وہ اہل کتاب ہوں جو بھی ہوں، کافروں کو ہم کیسے اجازت دیں کہ وہ حجاز مقدس آ کے اس مقدس سرزمین کو کھودیں اور تیل نکالیں؟ آپ کو جانتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو لوگ ایکسپلور کر رہے تھے، ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ وہ ایئر فورس آئی، جنگیں کرنی پڑی، مارنا پڑا، اس کے بعد پھر جا کے تیل نکلا۔ تو اب آج ان کو اگر آپ اٹھائیں سعودیہ میں جا کر ان سے کہیں کہ یہ تیل حرام ہے، سب کچھ بند کرو، خیموں میں واپس چلے جاؤ، تو وہ مانیں گے آپ کی بات؟ سو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی اسی طرح سے دیکھیں کہ یہ یعنی ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ سور، چیتے، شیر، کتے کی طرح کھانا حرام ہے، انہی کی طرح حرام ہے، یعنی باقی جس طرح کتا حرام ہے، سور بھی حرام ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر وہ حرام چیز ایک انسان، اس کی جسم کا ایک حصہ جس کو جینیٹیکلی موڈیفائی کر لیا گیا ہے، یعنی اب یہ سور کا دل وہ نہیں ہے جو کسی سور کے جسم میں زندہ رہ سکتا ہے، اب یہ دل کو موڈیفائی کر دیا گیا ہے جینیٹیکلی، اس کو اس قابل بنا دیا گیا ہے کہ یہ انسانی جسم کے اندر جا کر انسانی جسم کا خون پمپ کر سکے، اپنا فنکشن جو ہے وہ یعنی
کر سکے تو اس انسان کی زندگی بچ جائے گی، یہ کچھ سال کچھ عرصہ اور جی لے گا۔ اب آپ اس کو اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک انسان جس کو اس کی زندگی یعنی یہاں سے ایک جانور کا دل لگا کے کتنے معصوم اور بے گناہ انسانوں کی زندگی بچی جو ادروائز بلیک مارکیٹ میں اغوا ہوتے اور ان کے دل نکال کے لگائے جاتے ہیں، وہ لوگ بچے۔ اس کے بعد آگے آئیں کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس سے آگے آئیں کہ یہ وہ دل اب رہا نہیں، اس کو جینیٹیکلی موڈیفائی کر دیا گیا ہے، انسان کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ اس سے آگے آ جائیں تو وہ تمام لوگ جن کے پیاروں نے اب یعنی اس بیماری کا شکار ہوتے ہوئے بھی وہ زندہ رہ جائیں، یعنی ان سے جا کے پوچھئے نا کہ اس کی کیا ویلیو ہے۔ تو یعنی مذہبی بحث میں پڑے بغیر اتنی گزارش میں ضرور کروں گا کہ بعض اوقات سائنس میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے کہ ہمارا روایتی جو فکر ہے وہ ہل جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کو رسپونڈ کیسے کریں۔ کیا ہم اس بات پہ خوشیاں منائیں کہ ایک مسلمان پاکستانی نے ایک سور کا جو دل ہے وہ انسانی جسم میں لگا کے اس کو کامیابی ملی؟ کیا ہم اس پہ خوشیاں منائیں؟ خوشیاں منائیں تو ہمارا روایتی مذہبی جو طرز فکر ہے وہ ہمیں روکے گا۔ کیا ہم اس کو کنڈیم کریں؟ کیا ہم اس فرد سے یعنی کہیں کہ اس کا تعلق ہی پاکستان سے کوئی نہیں ہے؟ اگر 100 سال پہلے 50 سال پہلے ممکن ہے کہ ہم ایسا کرتے، لیکن شکر ہے کہ اجتماعی شعور معاشرے کا اب میڈیکل سائنس کی حد تک کم از کم اتنا پریگمیٹزم وہاں آ گیا ہے، حقیقت پسندی آ گئی ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے کھل کے اس کے خلاف فتوے نہیں دیے۔ ابھی تک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہوا، لیکن اصل بات جو ہے نا جی، راستہ مجھے وہ ڈاکٹر صاحب کی کراچی کی جو یونیورسٹی ہے، آج ڈان میں خبر چھپی ہوئی تھی کہ کراچی کی جس یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب پڑھے ہیں، ان کی فیکلٹی، ان کے اساتذہ اور ان کے دوستوں نے کھل کر جشن منایا ہے، کھل کر فخر کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، کہا ہے کہ اس شخص نے کمال کر دیا، کہا ہے کہ اس نے یعنی ہمیں اس پہ فخر ہے کہ یہ اس آدمی نے جا کے آج کی میڈیکل سائنس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے، صرف ریسیونگ اینڈ پہ نہیں رہا، یہ کنٹریبیوٹ کرنے والوں میں چلا گیا ہے۔ ڈان نے چھاپا اور وہ پڑھ کے مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ کم از کم باقی تو یعنی ہر بندہ اپنا ذمہ داری ہے، میں آگے بڑھ کے ڈاکٹر منصور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم کامیابی پہ۔ یہ ایک بہت بڑا میڈیکل سائنس میں یہ قدم ہوا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چند پاکستانی جو کہ دنیا میں ہماری قوم کے لیے فخر کا باعث ہیں، جن کا نام لے کر ہم غیر یعنی جو دوسرے لوگ ہیں اقوام کے، ہم ان سے یعنی فخر سے ہم ان سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس سے ساری دنیا استفادہ کر رہی ہے، اس ٹیم میں ہمارا کراچی کا ایک ہونہار پاکستانی ڈاکٹر شامل تھا اور اس نے مرکزی کردار ادا کیا اس پروسیس میں۔ سو ڈاکٹر صاحب، وی آر پراؤڈ آف یو۔ ڈاکٹر منصور، آپ نے ہمیں ایک تحفہ دیا، آپ نے انسانیت کو ایک تحفہ دیا، اور آپ نے ایک ایسی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک ایسا کام کیا جو صدیوں سے انسان کے خواب و خیال میں تھا، حقیقت نہیں بنا تھا، آپ نے حقیقت بنایا اور یقیناً تاریخ میں آپ کا نام لکھا گیا، اور آپ پہ ہمیں فخر ہے۔ اگین دوبارہ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے کہ اس تمام پروسیس کا یہ دنیا کے ہی پس منظر میں میں نے گفتگو کی ہے، دنیا کے ہی پس منظر میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ مذہبی بحث جو میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں وہ کرسچینٹی سے بھی دے دی ہیں، اسلام سے بھی دے دی ہیں، سعودیہ سے بھی دے دی ہیں، ہندوؤں کے ہاں چلے جائیں گے تو وہاں آپ کو اس طرح کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی، یعنی وہ بھی اپنے آپ کو یعنی وہاں پہ تو کیا کچھ حرام تھا، وہاں پہ تو مطلب ہے مچھلی اور چکن تک حرام ہے وہاں تو، اگر آپ چلے جائیں گے تو یعنی وہ تو پھر حرام کی ایک ایسی فہرست ہے کہ آدمی اس میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اب ہارڈلی ایسے ہندوز ملتے ہیں جو مطلب ہے کہ وہ اب جو یہ کہہ سکیں کہ وہ واقعی جو ان کی یعنی جو گائیڈ لائنز اس پر پوری طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اسلام آن دی ادر ہینڈ ہم اسے مشکل بنانا چاہیں تو بنا دیں، جتنا جی چاہے مشکل بنا دیں، اور مشکل بنایا ہوا ہے نا، افغانستان نے مشکل بنا دیا، سیریا میں مشکل بنا دیا، بغدادی ابو وہ جو ایک آیا تھا تماشا اس نے بہت مشکل بنایا، سعودیہ نے بڑا مشکل بنایا ہوا، پاکستان نے بڑا مشکل بنایا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو آپ آسان انسانیت کی طرح دیکھیں تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ بڑی آسان سی بات ہے، یہ بہت غور و فکر کرنے والی بات نہیں ہے فلسفی کہ آپ یہ سوچیں کہ اچھا جی وہ سور کا دل، او بھائی اس کی جگہ ریچھ کا دل ہوتا، شیر کا دل ہوتا، اچھا شیر کا دل بے دفعہ اگر ہوتا اور انسان کو لگا دیا جاتا تو آدھے ہم بڑے ڈال رہے ہوتے، لو جی شیراں دا دل پاتا، شیراں دا دل پاتا، چھا گئے پاکستانی، چھا گئے پاکستانی۔ او بھائی شیر بھی کھانے کے لیے اتنا ہی حرام ہے جتنا سور حرام ہے، اس پہ کبھی کیوں نہیں سوچتے آپ کہ سور کا ہی نام کیوں لیا گیا ہے، کتے کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ کچھ چیزیں انڈرسٹینڈنگ کی تھیں، وہ ہمیشہ سے حرام تھے، انسانوں نے کھا نہیں رہے تھے، اس لیے وہاں تصحیح کی ضرورت نہیں آئی۔ سور پہ چونکہ کنفیوژن آ چکا تھا تو وہ کلیئر کر دیا، جیسے قربانی کے گوشت کا کلیئر نہیں کیا قرآن مجید میں، یعنی اس زمانے کے سوداگر جو تھے وہ یہ اپنی جانور منڈی میں یعنی سودے لگا، جس طرح آج مہنگے مہنگے جانور 12 لاکھ کا بیل، 15 لاکھ کا اونٹ
20-20 लाख का बकरा, ये होता है ना आज भी शो ऑफ ईद कुर्बान पे। तो उस वक्त भी ये सौदागर करते थे कि तुम अल्लाह की राह में ये कुर्बान कर रहे हो जानवर, बड़ा जानवर लो, तुम खुदा की दावत कर रहे हो, खुदा मतलब अल्लाह माफ़ करे, इसका गोश्त और इसका खून बड़ा जानवर लो, देखो ना, तो खुदा की दावत हो रही है, इस खून का और जायका जाता है खुदा तक। ये सौदागर अपना सौदा बेचने के लिए, ज़्यादा पैसे लेने के लिए मजहबी जज्बात से खेलते थे। कुरान मजीद ने आके वाज़े कर दिया, यानी वाज़े क्या किया कि भाई कुरान, अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये कुर्बानी का ये जो तुम गोश्त, ये जो तुम कुर्बान करते हो, ये इसका ना हमारे तक ना इसका खून पहुंचता है ना इसका गोश्त पहुंचता है, हमारी तरफ सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तकवा। यानी इस बात से कोई गरज नहीं है कि तुम 22 लाख का बकरा ले रहे हो या 20,000 का, 30,000 का ले रहे हो, तकवा, तकवा पहुंचता है। अगर तुमने शोबाजी करनी है दाएं बाएं दिखा के कि देखो मेरा जानवर, तो उसका फिर कुर्बानी तकवे से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें दुनिया में उसका सिला चाहिए था, तुम्हें मिल गया, हमसे क्या मांगते हो? यानी ये कुरान मजीद में वजाहत कर दी ना। तो इसी तरह की यानी एक तालिब इल्म के तौर पे हमें चीज़ों को रैशनली और ठहर के देखना चाहिए। डॉक्टर मंसूर का एक दफ़ा फिर शुक्रिया, और अल्लाह इन्हें ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फतमों से और दुश्मनों से और इस तरह की रिवायती सोच से महफूज रखे, और हम इनको वही इज़्ज़त दें और इनका जिसके ये डॉक्टर साहब मुस्तहिक हैं। इसी बात पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।